یا رسول اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء کی 19 آیتوں کا خلاصہ آپ سماعت کر چکے تھے. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 20 سے آغاز کریں گے. سورہ نساء میں شروع سے آپ نے نکاح اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے احکامات سماعت کیے ہوں گے. تو آج بھی ہم کچھ ایسی باتیں سماعت کریں گے، خاص طور پر ان رشتوں کا ذکر سنیں گے کہ جن رشتوں سے ایک مرد کو نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا. وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیتوں میں سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے درس میں ہم جو بھی باتیں سماعت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم آمین ثم آمین. فرمایا وَإِنْ اور اگر اردتم تم ارادہ کرو استبدال زوج مکان زوج، ایک بیوی کو ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی، یعنی اگر جو بیوی تمہارے پاس ہے اس سے تمہاری ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو رہی ہے، تم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو، کسی عورت سے تم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا اگر تم پہلی کو چھوڑنا چاہتے ہو تو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تو تم نے اسے بہت سارا مال دے دیا ہے. یعنی جو پہلی بیوی ہے ظاہر سی بات ہے تم نے اس کو بہت سارا خرچہ کیا ہے. تو فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، جب تم اسے طلاق دو گے یعنی تم اسے اپنے پاس دور کرو گے تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، جو مال تم نے اسے دیا ہے تم اس مال میں سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کر سکتے. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس مال کو واپس لو گے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے ساتھ. یعنی شریعت نے اسے کھلا گناہ اور جھوٹ قرار دیا کہ اگر کسی عورت کو آپ آزاد کر رہے ہوں تو اس عورت کو جو بھی تحفے تحائف دیے گئے، منہ دکھائی دی گئی، کپڑے دیے گئے، سونا دیا گیا، زیورات دیے گئے، جو اس کی ملک کر دیے گئے وہ اب اس عورت کے ہیں. طلاق دیتے وقت اس عورت سے کسی بھی قسم کے مال کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ الٹا اگر مہر نہیں دیا ہے تو جب تک مہر ادا نہیں ہوگا تب تک طلاق معلق رہے گی. تو فرمایا مہر ادا ہوگا اس کے بعد طلاق ہوگی، یا طلاق دیتے وقت مہر ادا کرنا یہ ضروری ہے. فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیوں تم اسے واپس لو گے. وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، تم ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو چکے ہو. یہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا عقد بنایا ہے، ایک ایسا بندھن ہے کہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت جب یہ دونوں نکاح کے بعد آپس میں ملتے ہیں تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں ایک خاص قسم کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے، خاص قسم کی ہم آہنگی پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ مرد جس کو ایک عورت نے اپنی زندگی کے 18 20 22 سال نہیں دیکھا، اور ایک وہ مرد جس نے کسی عورت کو اپنی زندگی کے 24 25 26 سال نہیں دیکھا، اچانک سے وہ اس سے ملتا ہے، نکاح کرتا ہے، اور نکاح کی برکت سے وہ اس سے بے تکلف ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تم کیوں کر اس عورت سے وہ چیز واپس لوگے جبکہ عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، وہ پردہ دار ہوتی ہے، وہ ہر کسی مرد سے فوراً فری نہیں ہو جاتی، فرینک نہیں ہو جاتی۔ اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تو ویسے بھی اس بات کا کافی خیال رکھا جاتا ہے کہ جو اچھے گھرانے ہیں ان میں عورتیں غیر مردوں سے فری نہیں ہوتی، بات چیت نہیں کرتی، دور دور رہتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ عورت بھی نکاح کے بعد فوراً ہی اپنے آپ کو بے تکلف کر دیتی ہے اس مرد کے لیے۔ فرمایا اس عورت کا بے تکلف ہونے کے بعد بھی اگر تم اس کو دیا ہوا مال اس سے دو گے، فرمایا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم نے ان عورتوں سے پکا عہد لیا تھا، اس کے باوجود بھی تم ان سے مال واپس لو گے تو یقیناً یہ بہت ہی بہتان والی بات ہوگی اور کھلا گناہ ہوگا۔ آگے فرمایا، اب اگلے مسئلے کی طرف چل رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں، کہ ایک عورت ہے وہ مال والی ہے تو ایک شخص نے اس سے نکاح کیا مال کی لالچ میں، اب وہ اس کے نکاح میں، جب وہ شخص مر جاتا ہے تو اس کا جو بیٹا ہوتا تھا وہ اس عورت سے یعنی اپنی ہی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ اچھا بعض ایسا ہوتا تھا کہ وہ سگی ماں نہیں ہوتی تھی، وہ ہوتی سوتیلی ماں تھی، لیکن پھر بھی وہ اس سے نکاح کر لیا کرتا صرف مال کے چکر میں کہ اگر یہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی تو مال ساتھ لے جائے گی، مال ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ تو فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، نہ نکاح کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء، ان عورتوں سے جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں زمانے جاہلیت میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب اسلام آ گیا ہے، اب اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، جو یہ کام کرے گا وہ بہت ہی بے حیائی اور غضب کا کام کرے گا، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت ہی بری راہ ہے، بہت ہی برا کام ہے۔ الحمدللہ سورہ نساء کے 3 رکوع مکمل ہوئے اور 22 آیتیں ہم نے مکمل کی۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کا 4تھے رکوع کا آغاز ہے، اور صرف ایک آیت اس پارے میں، 4تھے پارے میں، اور ایک آیت کے بعد پھر ہم آیت نمبر 24 سے 23 یعنی سبھی ہم سنیں گے، اور 24 سے ہمارا 5واں پارہ بھی انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا۔ اب اس آیت کے اندر اور اس سے اگلی آیت میں کچھ رشتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ رشتے کیا ہے، کیا ان کا حکم ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ سے بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے ہم قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں تاکہ قرآن پاک کی آیت کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، پھر میں آپ کے سامنے اس کی تفسیر رکھوں گا، اور پھر واپس ہم ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تاکہ وہ چیزیں ہمیں ریپیٹ ہو جائیں اور یاد ہو جائیں۔ فرمایا حرمت علیکم، حرام کی گئی تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی بھتیجیاں، وبنات الاختی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم تمہاری دودھ پلانے والی ماں، واخواتکم من الرضاعۃ تمہاری دودھ والی بہنیں یعنی دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم اور تمہاری بیوی کی ماں یعنی تمہاری ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، فرمایا وہ عورت یعنی وہ عورت جو تمہاری بیوی کی بیٹی ہے، یعنی بیوی کی وہ بیٹی جو بھلے دوسرے شوہر سے ہو، لیکن جس عورت سے نکاح کیا اس کی اگر دوسرے شوہر سے بھی بیٹی ہوگی تو وہ بھی، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر صحبت نہ ہوئی ہو تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ تمہارے بیٹوں کی بیوی یعنی تمہاری بہو، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر جو گزر چکا،
ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اب میں ریپیٹ کرتا ہوں واپس اور سمجھاتے ہوئے، یہ صرف رسول برکت میں ہم نے پہلی مرتبہ سماعت کیا تاکہ آیت ہماری نظر سے گزر جائے۔ اب میں واپس اس کی تفسیر بیان کروں اور پھر واپس ہم اس کے ترجمے کو سماعت کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اس آیت کے اندر 13 رشتوں کا ذکر ہے، اور اگلی آیت جو شروع ہوگی 5 پارے کا بالکل پہلی جو لائن ہے اس میں 14ویں رشتے کا ذکر ہے۔ ان 14 رشتوں کا قرآن پاک نے ذکر فرمایا۔ رشتے تو بہت سارے اس سے آگے نکلتے ہیں، لیکن مین جو جڑیں ہیں وہ یہ 14 رشتے ہیں۔ ان 14 رشتوں میں 7 رشتے ایسے ہیں جو خونی ہیں یعنی نسب کے ہیں، اور 7 رشتے ایسے ہیں جو سحر کے ہیں۔ صاد 2 چشمی ہے اور را، سحر اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں کیا ہے میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ پہلے جو 7 رشتے ہیں وہ ہے خونی رشتے، نسب کے رشتے۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو ایسا رشتے میں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ کہ ان عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ پہلی 7 عورتیں یہ وہ عورتیں ہیں جو ایسے خونی رشتے میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جن عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ 7 عورتیں کون کون سی ہیں؟ آئیے ہم قرآن پاک کی اس آیت کو واپس پڑھتے اور سنتے ہیں۔ حرمت علیکم، حرام کی گئی تم پر، سب سے پہلی امہاتکم، تمہاری ماں۔ سب سے پہلے کون؟ تمہاری ماں۔ میرے ساتھ ہو سکے تو ریپیٹ بھی کر لیجئے۔ دوسری ہے وبناتکم، تمہاری بیٹیاں۔ دوسری کون؟ بیٹیاں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں۔ تیسری کون؟ بہنیں۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں۔ چوتھی کون؟ تمہاری پھوپھی۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں۔ 5ویں ہو گئی خالہ۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، چھٹی ہے تمہاری بھتیجی، بھائی کی بیٹی، بھتیجی۔ بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی یہ دونوں بھتیجی میں آتی ہے تو یہ بھتیجیاں ہو گئی۔ اور فرمایا وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، یہ ہو گئی چھٹی۔ اور 7ویں ہے وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، تمہاری بہن کی بیٹی یعنی بھانج۔ ٹھیک ہے، بہن کی بیٹی بھانج۔ اب یعنی بھائی کی بیٹی ہو گئی بھتیجی اور بہن کی بیٹی ہو گئی بھانجی۔ یہ 7 رشتے ہیں، واپس پڑھ لیتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، کون ہے؟ وبناتکم، بیٹی۔ واخواتکم، بہنیں۔ وعماتکم، پھوپھی۔ وخالاتکم، خالہ۔ وبنات الاخی، بھتیجی۔ وبنات الاختی، بھانجی۔ یہ 7 رشتے ہو گئے جن سے نکاح مرد نہیں کر سکتا۔ اچھا، بزرگ نے فرمایا جب ان سے نکاح نہیں کر سکتا تو ان سے ایک خاص لمٹ تک کا پردہ بھی نہیں ہوتا، ایک خاص لمٹ تک کا پردہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اپنے والدہ کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی بہن کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی پھوپھی کے، خالہ کے، بھتیجی کے، بھانجی کے چہرے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک لمٹ تک کے پردے کی اس میں رعایت ہمیں دی گئی ہے۔ یہ تو ہوگا 7 رشتے، یہ آسان تھے، آپ کو سمجھ بھی آ گئے ہوں گے۔ اب ہم اگلے آتے ہیں 7 رشتوں پر جو کہ سحر سے ہوتے ہیں، کہ جن سے نکاح نہیں ہوتا۔ رشتے زیادہ ہیں، میں آپ پھر عرض کروں، یہ جڑیں ہیں 14۔ تو اب اگلے جو 7 ہیں وہ سحر سے ہوتے ہیں۔ صاد 2 چشمی ہے اور را۔ اس میں جو 2 رشتے سب سے پہلے قرآن نے بیان فرمائے، سحر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے رضاعت اور دوسری ہوتی ہے صحبت۔ ایک ہوتی ہے رضاعت، دوسری ہوتی ہے صحبت۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، رضاعت اسے کہتے ہیں دودھ پلانے کو۔ اور صحبت کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں صحبت جب انسان نکاح کرتا ہے اور قربت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں صحبت۔ تو اب جو 2 رشتوں کا قرآن پاک نے ذکر کیا وہ ہے سحر، صاد ہارا، اور یہ رضاعت کے اندر آتے ہیں۔ تو فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ ماں جس نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تمہاری وہ ماں جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ یعنی اب اگر ایک بچے نے اگر کسی عورت سے دودھ پیا تو وہ عورت اس کے لیے ماں کی طرح، رضائی ماں کی طرح ہوگی، ہے رضائی ماں لیکن ماں کی طرح ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة، جو نسب سے حرام ہوتا ہے وہی رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی اب جب جس عورت کا دودھ کسی بچے نے پی لیا اب وہ اس کی سگی ماں کی طرح ہوگی ایک طریقے سے۔ اب اس عورت کی جو سگی بیٹی ہوگی وہ اس کی رضائی بہن ہو جائے گی،
ٹھیک ہے، اس عورت کی جو بہن ہوگی وہ اس کی رضائی خالہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس عورت کا یعنی اس عورت کی اور بھی جس طرح رشتے نکلتے جائیں گے وہ اس کے لیے اسی طرح حرام ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی نظر رکھ لیجیے، اگلی لفظ میں قرآن مجید نے فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں۔ اب رضائی بہنیں کی دو قسمیں، ایک وہ بچی کہ جو کہ جس عورت سے، مثال کے طور پر میں نے اگر کسی عورت سے دودھ پیا، مثال ہے، وہ عورت اس کی ایک سگی بیٹی ہے، وہ میری بہن ہے۔ دوسری وہ عورت کہ ایک میں نے جس عورت سے دودھ پیا اسی عورت سے کسی دوسری غیر لڑکی نے دودھ پی لیا، جو کہ اس کی اپنی سگی بیٹی نہیں ہے لیکن غیر لڑکی نے دودھ پی لیا، تو ہم دونوں بھی آپس میں بہن بھائی کہلائیں گے، ہم دونوں بھی آپس میں بہن بھائی کہلائیں گے۔ یعنی وہ جو لڑکی تھی وہ اس عورت کے لیے تو غیر تھی، لیکن اب چونکہ ایک ہی عورت سے ہم نے فیڈ کر لیا تو ہم دونوں بھی آپس میں بہن بھائی کہلائیں گے۔ یہ ہو گیا رضاعت کا مسئلہ۔ اب آپ اگلے جو ہم رشتے سماعت کریں گے وہ ہے صحبت والے، یعنی وہ نکاح سے حرام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی ماں یعنی تمہاری ساس، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کسی عورت سے اگر تم نے نکاح کیا اور اس سے صحبت ہو گئی، خلوت سیدہ ہو گئی، تو اب اس کی جو سگی بیٹی ہے کسی اور شوہر سے، وہ بھی تمہارے لیے سگی بیٹیوں کی طرح ہو گئی۔ اس عورت کی سگی بیٹی وہ کسی اور شوہر سے، لیکن جب تم نے اس سے نکاح کیا اور اس سے صحبت ہو گئی، اب وہ بھی تمہارے لیے سگی بیٹیوں کی طرح ہو گئی، اب اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں کسی عورت سے نکاح کیا، آگے قرآن مجید نے اس کی وضاحت فرمائی فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر کسی عورت سے نکاح کیا، صرف نکاح ہوا ہے، ابھی خلوت سیدہ نہیں پائی گئی، تو یعنی سمجھے رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ہی اس عورت سے اگر اختتام ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، تو اس کی جو بیٹی ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ ایک تو وہ تمہاری ساس اور ایک وہ عورت کی بیٹی جس عورت سے تم نے نکاح کر لیا، سگی بیٹی۔ آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تیسری فرمایا تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہو، تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہو، ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ ہو گئے تین، سب سے پہلے میں نے آپ کو دو رضاعت کے بتائے، اس کے بعد تین میں نے آپ کو بتا دیا ساس، عورت جس سے نکاح کیا اس کی سگی بیٹی، اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا بہو، یہ نکاح کے تھرو آپ کے اوپر حرام ہوئی۔ چوتھا آخری چھٹا جو رشتہ ہے، یعنی سحر والے 7 رشتوں میں جو چھٹا رشتہ ہے، وہ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، دو بہنوں کو ایک ہی ساتھ نکاح کے اندر جمع کرنا، یہ بھی شرعی طور پر ناجائز ہے۔ یعنی اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کر لیا تو میں اسی عورت کو اپنے نکاح میں رکھتے ہوئے اس کی بہن کو نکاح میں نہیں لے سکتا۔ صرف بہن ہی کو نہیں، قرآن مجید نے جڑ ذکر کرتی بہن، لیکن اس کے اور بھی رشتے ہیں۔ وہ رشتے کیا ہیں؟ اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کر لیا تو میں اسی عورت کو اپنے نکاح میں رکھتے ہوئے صرف بہن ہی سے نہیں بلکہ اس کی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، میں اس کی جو پھپھی ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، اس کی خالہ سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، اس کی بھتیجی سے بھی نکاح نہیں کرتا، اس کی بھانجی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو یعنی اس ایک عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے اس کی جو بھی وہ رشتے جو اس کے ڈائریکٹ رشتے ہیں ان سے میں اب ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں نکاح نہیں کر سکتا۔ مطلب ایک ہی وقت سے مراد ہے کہ جب تک وہ میرے نکاح، اگر اس سے نکاح ختم ہو گیا اس کے بعد اگر میں اس کی بہن سے کرنا چاہوں تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 13 رشتے ہم نے سماعت کیے اس قرآن پاک کی آیت کے اندر۔ ایک مرتبہ جلدی جلدی میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی، 7 ماں، بیٹی، بہن، پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ 7 ایک طرف ہوتے ہیں۔ پھر 2 رشتے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری رضاعی ماں، تمہاری رضاعی بہن۔ رضاعی بہن کی ساری صورتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یعنی تمہاری ساس، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ،
تم نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس کی سگی بیٹی، فرمایا وَحَلَالُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری بہو، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو جمع کرو نکاح میں، یہ بھی جائز نہیں۔ ہاں فرمایا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو تم نے کر لیا اس کی تم پر پکڑ نہیں ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا تو فرمایا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کی پکڑ نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس آیت پارہ بھی ختم ہو چاہتا، اب 5 پارہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اس آیت کے اندر 13 رشتوں کا ذکر ہوا، 7 شروع کے، پھر 2 رضاعت والے، یہ ہو گئے 9، اور پھر 3 جو نکاح کیا آپ کو بتایا کہ ساس اور جس عورت سے نکاح کیا اس کی سگی بیٹی اور بہو، ٹھیک ہے، اور پھر وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ آپ نے 4 رشتے یہاں پر سماعت کیے، 2 رضاعت والے 6 اور 7 آپ نے اوپر رشتے، یہ 13 ہو گئے۔ اب ایک 4ویں رشتے کا آخری میں ذکر ہو رہا ہے 5ویں پارے کے بالکل آغاز میں۔ یہ تو سارے ہو گئے رشتے۔ اب رشتوں کے علاوہ جو بھی عورت ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ رشتوں کے علاوہ جو بھی عورت ہے آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی عورت ہے جس سے آپ کا رشتہ کوئی نہیں ہوتا لیکن آپ اس سے پھر بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ کون سی عورت ہے؟ فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء، جو عورت کسی دوسرے مرد کے نکاح میں چلی گئی اب آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کوئی عورت آزاد ہے، آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس سے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، لیکن اگر وہ کسی کے نکاح میں ہے تو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ ہو گئے ٹوٹل 14 رشتے جو کہ ان میں ذکر ہے، جو میں نے اس کی جڑیں جو نکلتی ہیں، شاخیں جو نکلتی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں نے جس قدر ہو سکتی تھی وہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء، اور آزاد نکاح والی عورتیں، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ہاں مگر وہ جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یعنی تمہاری کنیزیں۔ پہلے زمانے میں کنیزوں کا رواج تھا تو ہم صرف سماعت کریں گے، اس پر ڈسکس نہیں کریں گے۔ فرمایا کتاب اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تم پر مقرر فرما دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال ہے تمہارے لیے ان ذکر کردہ عورتوں کے علاوہ ما وراء ذالکم، جو باقی ساری عورتیں ہیں اب وہ تمہارے لیے ان کے علاوہ جائز ہے، اس صورت میں کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم اپنے مال کے عوض تلاش کرو۔ مال کے عوض یعنی ان کا مہر ان کو ادا کرو۔ ابھی مہر کا حکم آ رہا ہے تو میں یہ آیت ختم کر کے آپ سے مہر کے مسائل ڈسکس کرتا ہوں، اور پھر اس آیت پہ انشاءاللہ درس کا ہم اختتام کریں گے۔ فرمایا محصنین غیر مصافحین، نکاح کر کے سنت کو ادا کرنے کی نیت سے، غیر مصافحین، نہ کہ صرف اور صرف اپنی خواہش کو یا اپنی شہوت کو پورا کرنے کی۔ محسنین غیر مصافحین یعنی جب نکاح کیا جائے تو نکاح کرنے کا مقصد حضور کی سنت کو اپنانا، اسلام کے حکم پر عمل کرنا، نہ کہ صرف اس لیے ہے کہ میں جسٹ کر لوں، کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر دوں اور پھر اس عورت کو چھوڑ دوں گا۔ اس طرح نکاح کرنا باعث نے فرمایا حرام کے اندر آتا ہے کہ اس طرح نکاح کیا جائے کہ بندہ اس لیے سے نکاح کرے گا بس وقتی نکاح کروں گا اور کچھ دنوں رکھ کر پھر اپنی ضرورت کو پورا کر کے ختم کر دوں گا۔ آگے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ہاں تو جن عورتوں کو تم نکاح میں لانا چاہو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کا مقرر کردہ مہر جو ہے وہ ان کو ادا کرو۔ اب آتے ہیں مقرر کردہ مہر پر۔ آپ نے شاید مہر کے مسائل پہلے سماعت کیے ہوں گے لیکن واپس ذکر آیا تو میں آپ کے سامنے پھر پیش کر دیتا ہوں۔ مہر کی جو کم از کم مقدار ہے وہ ہے شرعی طور پر 10 درہم، اور 10 درہم کا جو وزن بنتا ہے وہ آج کے دور میں وہ بنتا ہے، جو بزرگوں نے لکھا وہ بنتا ہے 30.618 گرامز، 30.618 گرامز جو ہے وہ کم از کم مہر کی مقدار بنتی ہے، 30.618۔ اچھا جناب، اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو 30.618 کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج کا جو ریٹ یعنی کل مارکیٹ جو کلوز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 2100 روپے 10 گرام کا ریٹ تھا۔ تو اگر 2100 روپے 10 گرام کا ریٹ ہے تو 2100 روپے کا مطلب ہو گیا 210 روپے 1 گرام ملٹیپلائی بائی 30.618، 6430 روپے یہ مہر بنتا ہے آج کے دور کا۔ 6430 یہ کم از کم ہے، مطلب اس سے کم تو نہیں ہو سکتا،
اس سے کم تو نہیں، اس سے زیادہ آپ کو 1 ارب روپے رکھنا رکھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتا، یہ کم از کم مقدار ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا قول ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وَأَقَلُّ الْمَهْرِ 10 دراہم، کہ جو مہر کی کم از کم مقدار ہے وہ 10 درہم ہے۔ اچھا جناب، اب فرمایا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تم جن عورتوں سے نکاح کی طاقت رکھو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو تم ان کو مہر ادا کیا، وہ مقرر کرتا مہر جو ہے وہ ان کو ادا کرو۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ حضور علیہ السلام نے جو اپنی ازواج کا مہر رکھا وہ اکثر اقوال کے مطابق 500 درہم رکھا۔ کتنا رکھا؟ 500 درہم۔ تو 500 درہم کا مطلب ہو گیا کہ اگر 10 درہم کی مقدار بن رہی ہے 3.618 ڈیوائڈیڈ بائی 10، تو 1 درہم ہو گیا 3.0618 کا، ملٹیپلائی بائی 500 درہم، تو یہ 1530 بلکہ 1531 گرام ہو گیا جو حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کو مہر دیا۔ تو 1531 ملٹیپلائی بائی آج کا ریٹ 210، تو حضور علیہ السلام نے آج کے دور کے حساب سے 3,21,510 روپے مہر اپنی ازواج کو ادا فرمایا۔ آج کے دور کے حساب سے 3,21,510 روپے کا درہم جو مہر جو ہے وہ اپنی ازواج کا آپ نے مقرر فرمایا تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا مقرر کردہ مہر تھا۔ اچھا، ایک اور مہر ہوتا ہے جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ وہ مہر فاطمی یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا، تو اکثر اقوال بزرگان دین کے نزدیک ان دونوں کا جو یعنی حضرت فاطمہ کا جو مہر رکھا گیا تھا وہ 480 درہم رکھا گیا تھا، 480 درہم۔ تو یہ ہو گیا آپ کا 3.0618 ملٹیپلائی بائی 480، 1472 ملٹیپلائی بائی 210، یہ ہو گیا 3,09,264 روپے تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر جو آپ کے لیے رکھا گیا تھا۔ تو اب یہ بات میں عرض کرتا چلوں یہاں پر، یہ جو ضروری وضاحت ہے کہ دیکھا جائے تو سب سے افضل مہر کیا جو حضور علیہ السلام نے رکھا، تو ایک عورت کا آج کے دور میں مہر کیا رقم ہونا چاہیے؟ جو حضور علیہ السلام نے رکھا 500 درہم، یعنی تقریباً 1500 جو گرام آ رہا ہے وہ بندہ رکھے۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ آپ مہر فاطمی رکھیں 480 درہم کے حساب سے جو بھی گرامیج بنتی ہے، 1471 یا 1472 گرام کے حساب سے جو پرائز بنتی ہے آج کے دور کی، وہ بندہ نکاح میں رکھے، لیکن مہر میں رکھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا مہر سر آنکھوں پر، اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا مہر، کیا اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی بزرگوں کے نزدیک یہ دونوں مہر رکھنا نکاح میں افضل نہیں ہے۔ افضل کیا ہے یہ سنتے جائیے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آپ کو شاید فیل ہوگا کہ میں کیسی بات کر رہا ہوں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ نکاح میں سب سے افضل مہر کیا ہے؟ مہر پیور خاص طور پر کس کا حق ہے؟ عورت کا حق۔ کس کا حق ہے بولیے؟ عورت اگر کہے نا کہ مجھے اپنے مہر میں 10 لاکھ روپے چاہیے، اور اس کو ہم فورس کریں کہ نہیں یہ جو نکاح میں یہ مہر رکھا گیا تھا، حضور نے رکھا تھا یا حضرت فاطمہ نے رکھا تھا، ہم اس کو اس بات پر فورس کریں تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ عورت کس کا حق، مہر کس کا حق ہے؟ عورت کا۔ تو عورت جو چاہے وہ اپنا حق لے سکتی ہے، اپنا حق مانگ سکتی ہیں، اور نکاح کے اندر عورت کا مقرر کیا ہوا مہر رکھنا یہ سب سے افضل ترین مہر ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کہ نکاح کے اندر سب سے افضل ترین مہر کون سے ہوتا ہے؟ جو عورت خود اپنا کرے کہ بھئی مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے اپنا اتنا مہر چاہیے، وہ سب سے افضل ہے، بزرگوں نے فرمایا۔ ہاں، اگر وہ کہتی ہے، اختیار دیتی ہے اپنے ماں باپ کو، آپ لوگ جو چاہیں اپنے خاندان والوں کو آپ جو مہر رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، تو پھر کوشش کی جائے کہ جو حضور علیہ السلام نے مقرر فرمایا وہ رکھا جائے، جب پھر جو مہر فاطمی ہے جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا رکھا جائے وہ رکھا جائے۔ لیکن سب سے پہلا افضل کون سا ہے؟ جو عورت خود اپنے لیے مہر مقرر کرے۔ تو فرمایا فآتوہن اجورہن فریضہ، ان کا جو مقرر کردہ مہر ہے انہیں ادا کرو۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ رضامندی ہو جائے آپس میں کچھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر عورت مہر مقرر کرنے کے بعد اپنا مہر معاف کر دیتی ہے، اپنا مہر چھوڑ دیتی ہے، آدھا کر دیتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ اس کا پورا حق ہے۔
اگر وہ اپنی مرضی سے مہر معاف کر دے، اپنی مرضی سے آدھا مہر کر دے، اس میں سے کچھ رقم کر دے تو وہ کر سکتی، اس کو اس بات کا اختیار ہے۔ شوہر اپنی مرضی سے مقرر کردہ مہر کی رقم کم نہیں کر سکتا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج کے درس میں ہم نے جو بھی باتیں سماعت کی، شرعی باتیں، اللہ تبارک و تعالی میں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری ان غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں شرعی مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے تو بلند کر لیجیے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندے تیری بندیاں اس پیارے کلام کے درس کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئی، اے اللہ ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ سردی میں رات کے وقت قربانیاں دی، یا اللہ ان کے اس جمع ہونے کا انہیں بہترین نعم البدل عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا کلام پاک ہے، اس محفل پر یقیناً رحمتیں برکتیں نازل ہوئی ہوں گی، ہمیں نظر نہیں آئیں گی لیکن یقیناً نازل ہوئی ہوں گی۔ یا اللہ ان رحمتوں برکتوں کی چند چھینٹیں ہمارے گھروں پر بھی عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے گھروں میں سے مصیبتیں دور فرما دے، ہمارے گھروں میں سے آنے والی بلاؤں کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں سے بیماریوں کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں محبتیں پیدا فرما دے، ہمارے گھروں میں سکھ آ جائے، ہمارے گھروں میں اطمینان آ جائے، ہمارے گھروں میں اللہ محبتیں آ جائیں، ہمارے گھروں میں سے یا اللہ بیماریاں دور فرما دے، ہمارے گھروں میں سے قرض داریاں دور فرما دے، ہمارے گھروں میں سے رشتوں کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں سے بے اولادیاں دور فرما دے، اولاد کی نافرمانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے رشتہ دار ہم سے روٹ گئے انہیں ہمیں منانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی تو ہمیں انہیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے، سب کی تمام پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك